لائی کی مسجد میں ایک بہت ہی افسوسناک بم دھماکہ ہوا، لیکن اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ ARY نیوز کی ایک رپورٹ میں کچھ چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں اور کچھ بہت سنگین الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ آئیے مل کر اس رپورٹ کی تفصیلات میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے اس ایک عدد پر نظر ڈالتے ہیں، 31۔ رپورٹ میں سرکاری ذرائع کے مطابق یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جو اس حملے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے، یہ 31 جانیں ہیں، 31 خاندان ہیں جن کی دنیا ہی بدل گئی۔ تو یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ یہ اصل میں ترلائی کی ایک مسجد میں ہوئے بم دھماکے کی تحقیقات کے بارے میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی بنیادی تفصیلات کیا بتائی گئی ہیں۔ اچھا، تو تحقیقات میں جو پہلی بڑی پیش رفت ہوئی وہ تھی حملہ آور کی شناخت۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا سامنے آیا۔ رپورٹ کا جو سب سے پہلا اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار کو پہچان لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی تفتیش میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حملہ آور تھا کون اور اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ رپورٹ کے مطابق اس کے تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پس منظر اور ٹریننگ کے بارے میں کیا دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر 3 خاص باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بمبار نے دہشت گردی کی ٹریننگ افغانستان میں حاصل کی، دوسری یہ کہ وہ کئی بار افغانستان گیا تھا، اور تیسری اور سب سے اہم بات، وہ حملے سے ٹھیک کچھ عرصہ پہلے ہی وہاں سے واپس آیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں صرف ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی۔ اب بات اس سے کہیں آگے بڑھتی ہے اور ان بڑے الزامات تک پہنچتی ہے جن کا تعلق سیدھا سیدھا علاقائی سیاست اور سیکیورٹی سے ہے۔ رپورٹ میں جو پہلا بڑا الزام لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ مبینہ طور پر وہاں کی موجودہ حکومت کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اور پھر رپورٹ کا سب سے سنگین اور دھماکہ خیز دعویٰ سامنے آتا ہے۔ حکومتی ذرائع کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر دہشت گردانہ کارروائی کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اچھا، تو ان اتنے سنگین الزامات کے بعد قومی سطح پر رد عمل کیسا رہا؟ رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ رپورٹ میں ایک بڑا دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ان حملوں کا مقصد بتایا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے پاکستانی قوم کے حوصلے کو توڑنا ہے، لیکن دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قوم پہلے سے زیادہ متحد اور ثابت قدم نظر آ رہی ہے، یعنی جو مقصد تھا اس کا بالکل الٹ اثر ہو رہا ہے۔ اور اسی عزم کو ظاہر کرنے کے لیے رپورٹ میں ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یہ کہ قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، مطلب ایک ایسی مضبوط دیوار جس میں کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو ان سب باتوں کے بعد ایک بڑا سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، جب تحقیقاتی دعوے اس طرح علاقائی سیاست سے جڑ جائیں تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ الزامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھائیں گے یا پھر ان سے کوئی حل نکلنے کی راہ ہموار ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔